ہاللویا. سب تشریف رکھیں گے. خدا ان کی شکر گزاری کریں گے ان خوبصورت لمحات کے لیے. بے شک خدا کا پاک روح ہمارے بیچ میں موجود ہے اور ہم اس کی پریزنس کے اندر پرستش کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی، اور میرا ایمان ہے کہ ہم کلام کے وسیلہ سے بھی برکت پائیں گے. پریز گاڈ. آج صبح ہم کلام مقدس میں سے دعا کی اہمیت اور دعا کی قوت کے بارے میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ دعا کی قوت کیا ہے. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ دعا میں قوت ہے؟ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے. ہاللویا. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں عالم بالا پر سنی جاتی ہیں؟ پریز گاڈ. اب وہ ہاتھ کھڑا کریں جو اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں. پریز جیسس. یاد رکھیں کہ ایمان رکھنا اچھی بات ہے، مگر ایمان کے ساتھ تجربہ کرنا، خدا کی قدرت کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ خدا کی قدرت کیا ہے. ایمان غیر اقوام بھی رکھتی ہے، ایمان ابلیس بھی رکھتا ہے، مگر جب ہم ایمان کے ساتھ عمل کرتے اور اس کا تجربہ کرتے ہیں تب ہم خدا کے حضور سے برکت پاتے اور خدا کا جلال دیکھتے ہیں. ہاللویا. کلام مقدس کے اندر ہمیں بہت سی دعائیں نظر آتی ہیں. بہت سے مقدسین نے مختلف ادوار کے اندر مختلف اوقات پہ انہوں نے دعائیں کی، مگر آج صبح ہم مرد خدا یونا نبی کی اس دعا پر غور کریں گے جو اس نے مچھلی کے پیٹ میں کی. اور وہ دعا کیا تھی اور کیسے اس دعا نے اس کو بحال کیا. ہاللویا. دعا ہمیں بحال کرتی ہے، دعا ہمیں چھٹکارا دیتی ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں. اگر آپ کی دعا دل سے ہے تو وہ عالم بالا پر سنی جاتی ہے. پریز گاڈ. اگر آپ کی دعا ایمان کے ساتھ ہے تو خدا اس کا جواب دیتا ہے. میرے ساتھ مل کے نکالیں یونا نبی کی کتاب، اس کا 2 باب، اور پڑھیں جی ذرا اس کی پہلی 10 آیات. یہ وہ آیات ہیں جو اس نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، یہ اس کا ذکر ہے. پڑھیں جی. تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی، میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی. میں نے پاتال کی تہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی. تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا. تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا. سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا، سمندر میری چاروں طرف تھا، بحری نبات میرے سر پر لپٹ گئی، میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا. زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے. تو بھی اے خداوند میرے خدا، تو نے میری جان پاتال سے بچائی. جب میرا دل بےتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تیرے مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی. جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں. میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا، میں اپنی نظریں ادا کروں گا. نجات خداوند کی طرف سے ہے. اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا. ہاللویا. یہ واقعہ کلام مقدس کا ایک معروف واقعہ ہے، اور اس واقعہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے مرد خدا یونا کو بولا کہ وہ نینوا شہر کو جائے اور وہاں پر ان کے گناہوں کے خلاف منادی کرے، کیونکہ ان کی شرارت لکھا ہے کہ خدا کے حضور پہنچی. مگر یہ مرد خدا یونا نے خدا کی حکم عدولی کی، اس نے خدا کے حضور جرأت آزمائی کی اور اس نے نافرمانی کی، اور یہ نینوا کے بجائے ترسیس کو چلا گیا. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب یہ
तरसीस के जहाज पर बैठा तो खुदा ने बड़ी तेज आंधी समुंदर में भेजी, और एक ऐसी तेज आंधी जिसके सबब से समुंदर के अंदर जो था वो तूफान बरपा हुआ, और अंदेशा ये था कि वो जहाज जिसके अंदर यूना मौजूद था वो हलाक हो जाएगा, वो लहरों के नजर हो जाएगा। और लिखा है कि मलाह जो थे वो हरासा हुए और उन्होंने अपने अपने देवताओं से दुआ की, और यूना जो था वो कश्ती में सो रहा था। खुदा के लोग कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो इत्मीनान में, तसल्ली में रहते हैं। कश्ती से बाहर तूफान है ते आप और ही सुते हुए ने, हाँ, कोई फिक्र नहीं, लेकिन ये खुदा के हजूर से भागा है, इसने नाफरमानी की है। और बाइबल यह बयान करती है कि उन्होंने इसको जगाया और बोला कि अपने देवता को याद कर, क्योंकि हम सब मरे जाते हैं। और जब ये उठा तो उन्होंने कुरा डाला, और लिखा है कि कुरा जो था वो यूना के नाम का निकला। और उन्होंने उससे पूछा कि तू कौन है, तेरी कौम क्या है, तू किस कौम से तल्लक रखता है, और तेरा नाम क्या है? तो वहां पे मर्द खुदा यूना अपने ईमान का इजहार करते हुए कहता है कि मैं इब्रानी हूं और खुदावंद आसमान के खुदा बैरो बर के खालिक से डरता हूं। हालेलुया। इसने अपनी हुक्म अदूली के अंदर भी, इसने नाफरमानी के अंदर भी अपने यहोवा पाक खुदा की तारीफ की कि मैं बैरो बर के खुदा से डरने वाला हूं। किस्सा मुख्तसर ये कि लिखा है कि मलाहों ने इसको उठाकर समंदर में फेंक दिया, और जैसे ही इसको समंदर में फेंका गया, लिखा है कि जो समंदर का तलातम था वो माकूफ हो गया, यानी जो लहरें थी, जो तूफान था वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जिसके सबब से तूफान था उसको तूफान में फेंक दिया गया। खुदा अपने लोगों के लिए कभी कभी तूफान बर्पा करता है, और कभी कभी अपने लोगों के वसीला से तूफान माकूफ करता है। हालेलुया। हमारा भरोसा हमारे खुदावंद के ऊपर होना चाहिए। और लिखा है कि जैसे ही मलाहों ने इसको समंदर में फेंका तो एक बड़ी मछली ने यूना को निगल लिया। याद रखें कि बहुत दफा बहुत से लोग हमें अपनी जिंदगियों से उठा बाहर फेंकते हैं। इन मलाहों ने यूना की फिक्र नहीं की, इन मलाहों ने यूना की जिंदगी को नहीं देखा, बल्कि इन्होंने अपनी फिक्र की, अपनी जिंदगी को देखा। मगर एक जात थी जो यूना की फिक्र कर रही थी, और वो यहोवा पाक खुदा की जात इलाही थी। हालेलुया। लिखा कि मलाहों ने जैसे इसको फेंका, खुदा ने मछली को हुक्म किया और उस मछली ने यूना को निगल लिया। और अगर आप पढ़ें तो लिखा है कि यूना 3 दिन और 3 रातें यह मछली के पेट में रहा। 72 घंटे बनते हैं, 72 आवर्स ये एक बड़ी मछली के पेट में रहा। और 3 दिन के बाद यूना ने दुआ की। हालेलुया। ये 3 दिन इसकी मुसीबत के दिन थे, ये 3 दिन इसकी मायूसी के दिन थे, ये 3 दिन इसकी गहरी परेशानी के दिन थे। खुदा इसको सिखाना चाहता था, खुदा इसके ईमान को मजबूत करना चाहता था, खुदा इसको एक जबरदस्त मंसूबे के लिए तैयार कर रहा था, खुदा इसको एक जलाल के लिए तैयार कर रहा था। इसीलिए अगर आप देखें तो जैसे ही यूना रिहा हुआ और इसने नैनवा शहर में जब मुनादी की, तो लिखा है कि बादशाह से फकीर तक हर शख्स ने तौबा की। क्यों? क्योंकि ये रूह से भर कर वापस निकला। हालेलुया। जब हम दुखों में से गुजरते हैं, जब हम मुसीबतों में से गुजरते हैं, तो याद रखें कि खुदा हमारे ईमान को मजबूत करता है, खुदा हमारी सोच को मजबूत करता है। हम ईमान में दर्जा बदर्जा बढ़ते चले जाते हैं, हम ईमान के अंदर कुव्वत पाते हैं, हम ईमान के साथ तजर्बा करते हैं, हम खुदा की कुदरत को देखते हैं। और लिखा कि यूना ने 3 दिन के बाद दुआ की और कहा, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दिहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। आप जानते हैं कि यहां पर यूना जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है,
यूना अभी मछली से बाहर नहीं आया, मगर कहता है मैंने खुदावंद को पाताल की तहाई से दुआ की तो खुदा ने मेरी सुनी। ये इसके ईमान का इजहार था, इसकी शुक्रगुजारी थी। अभी आजाद नहीं किया गया, अभी रिहा नहीं किया गया, मगर इसका ईमान था कि 3 दिन अगर मैं नहीं मरा तो मैं आगे भी नहीं मरूंगा। हालेलुया। अगर 3 दिन तक खुदा ने मुझे सलामती बख्शी है तो मैं आगे भी सलामती ही पाऊंगा। इसीलिए वो आगे कहता है तूने मुझे गहरे समुद्रों की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गई और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूं, लेकिन मैं तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। इसका ईमान था कि जिस मछली ने मुझे 3 दिन नहीं मारा, वही खुदा जिसने इस मछली को हुक्म दिया है, उसी की कुदरत मुझे इस मछली के पेट से बाहर निकालेगी। और उसने इकरार किया कि मैं तेरी मुकद्दस हैकल को फिर देखूंगा। अभी देखा नहीं है। बहुत दफा जब हम दुखों में से गुजरते हैं, बहुत दफा जब हम मुश्किल हालात में से गुजरते हैं, तो हमें यह लगता है कि हम खुदा के हुजूर से काट डाले गए हैं। क्या कहता है? मैं तो ये समझा था कि मैं तेरे हुजूर से दूर हो गया हूं। बहुत दफा हमारी सिचुएशंस के अंदर इब्लीस हमारे ज़हन में एक बात प्लांट करता है, खुदा ने तुझे छोड़ दिया, खुदा तेरे साथ नहीं है, लोग तेरे खिलाफ हैं, तेरा खानदान तेरे खिलाफ है, हालात तेरे खिलाफ है, फितरत तेरे खिलाफ है, तेरा खुदा तेरे साथ नहीं है। मगर याद रखें ईमानदारों, अगर आप हकीकी तौर पर अपने खुदा पर भरोसा करने वाले हैं तो लिखा है कि वो गहरे पानियों में हाथ बढ़ाकर अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है। वो संभालता है, वो छुड़ाता है, वो अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इसलिए वो कहता है कि मैं समझा था कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूं, लेकिन मैं तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। हालेलुया। आगे लिखा है सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समुंदर मेरे चारों तरफ था, बहरी नबात मेरे लिए सर पर लिपट गई, मैं पहाड़ों की तह तक गरक हो गया, जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तूने मेरी जान को पाताल से बचाया। 6 बातें यहां पर यूना बयान करता है। 6 बातें सैलाब का जिक्र करता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर सैलाब जो है वो खुदा की तरफ से आफत को जाहिर करती है। समुंदर का जिक्र करता है। बाइबल मुकद्दस समुंदर को खुदा की कुदरत और खुदा के जोर के तौर पर बयान करती है। तीसरी बात वो बहरी नबात का जिक्र करता है जो बर्बादी को जाहिर करता है। चौथी बात वो पहाड़ों का जिक्र करता है जो ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को यानी रुकावटों और मुकाबलों को जाहिर करते हैं। और 5वीं बात वो कहता है जमीन के अड़बंगे मुझ पर बंद हो गए। अड़बंगों की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है बार्स यानी सलाखें, यानी वो ये कहता है कि मैं जमीन की सलाखों में कैद में बंद हूं। और छठी और आखिरी बात करता है कि मैं पाताल की तह में, यानी पाताल जो है वो मौत को जाहिर करता है। मर्द खुदा यूना जो था उसने एक ही वक्त के अंदर इन 6 मुसीबतों को देखा और खुदा ने उसके ईमान को मजबूत किया। और 7वीं आयत में वो कहता है कि जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हुजूर पहुंची। अभी हमने क्या ज़बूर गाया था? मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तजा। जब हम मुसीबत के अंदर अपने खुदावंद को पुकारते हैं तो चाहे हम पाताल की तह में क्यों ना हो, यहोवा पाक खुदा हमारी दुआ सुनता है। वो हमें सलामती बख्शता है, वो हमें रिहाई बख्शता है। उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। एक जगह पे लिखेगा अगर तुम्हारे मां बाप बहन भाई भी तुम्हें छोड़ देंगे तो भी मैं तुमसे दस्तबरदार ना होऊंगा। खुदा की जाते इलाही हमारे साथ साथ रहती है। और यूना इस बात का इकरार करता है कि जब मेरा दिल बेताब हुआ तो तूने खुदाउन मुझे याद फरमाया। खुदा हमें याद फरमाता है जब हम दुखों में परेशानियों में होते हैं। और आखिरी हिस्सा के अंदर यूना जो है वो अपने खुदा की तारीफ करता है और शुक्रगुजारी करता है। कहता है जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हुआ तेरे
حضور قربانیاں گزرانوں میں اپنی نظریں ادا کروں گا. نجات خداوند کی, سب کہیں نجات خداوند کی, نجات خداوند کی. یاد رکھیں نجات دینے والا خدا ایک ہی ہے اور وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. آئیں زوردار تالیاں یسوع مسیح کے لیے بجائیں گے. یسوع ہے جو نجات دینے والا ہے. مرد خدا یونا کہتا ہے کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے. وہ جانتا تھا کہ کوئی اور ذات اس کو چھڑا نہیں سکتی. وہ جانتا تھا کوئی اور ذات مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکال سکتی. اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ یہوہ پاک خدا کی ذات الہی ہے. اور خدا نے اس بات کو ثابت کیا اور خدا نے اس کو چھڑایا. زبور 37 کے اندر پتہ کیا لکھا ہے؟ صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے اور مصیبت کے وقت وہ ان کا محکم قلعہ ہے. امثال کتاب میں لکھا ہے خداوند کا نام محکم برج ہے, صادق اس میں بھاگ جاتے ہیں اور امن میں رہتے ہیں. خداوند کا نام محکم برج ہے, ایک سٹرونگ ٹاور ہے. جب آپ خداوند کا نام لیتے ہیں یاد رکھیں کہ ابلیسی قوتیں چکنا چور ہوتی ہیں, ماحول کلیئر ہوتے ہیں, مصیبتیں ختم ہوتی ہیں. خداوند کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے. لکھے اس کے نام کے وسیلہ سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور بیابان لرز جاتے ہیں, پہاڑ تڑک جاتے ہیں. خداوند کے نام میں قوت ہے. اور لکھا ہے کہ اس دعا کے بعد خدا نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ اس کو خشکی پر. یاد رکھیں کہ دعا جو ہے وہ خدا کا ذہن بدلتی ہے. دعا خدا کا ارادہ بدل دیتی ہے. دعا جو ہے وہ قدرت کے کاموں میں مداخلت کرتی ہے. دعا آپ کی ٹیڑھی راہیں سیدھی کر دیتی ہے. دعا کے بارے میں ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں مگر صرف تین باتیں آپ کو دعا سے متعلق بتاؤں گا کہ دعا سے کیا تین خاص کام ہوتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. دعا سے تین خاص کام کیا ہوتے ہیں؟ پہلا کام, جب ہم دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ آسمانوں سے فرشتوں کو ریلیز کیا جاتا ہے ہماری مدد کے لیے. ہیلیلویا. جب ہم دعا کرتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے بہاف پہ ایکٹ کریں, وہ ہمارے بہاف پہ ابلیس کا مقابلہ کریں, کیونکہ ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پہلا کام دعا سے کیا ہوتا ہے کہ فرشتے آسمانوں سے ریلیز ہوتے ہیں. آپ مرد خدا پترس کے واقعے کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اعمال کی کتاب اس کے 12ویں باب میں لکھا ہے کہ پترس جو تھا وہ قید میں تھا. یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے, خدمت کے وسیلہ سے لکھا ہے کہ وہ قید میں تھا, مگر کلیسیا بدل و جان دعا کر رہی تھی. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ پترس جو تھا 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں تھا. 4 سپاہی, 4 پہرے, پیروں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں زنجیریں. اور لکھا ہے کہ پترس 2 سپاہیوں کے بیچ میں سو رہا تھا. یا پاوری بھی ستے ہوئے. ہیلیلویا. ایماندار گھبراتا نہیں ہے. یاد رکھیں ایماندار کا بھروسہ ہے کہ یہوہ پاک خدا اس کے ساتھ ہے. پترس بھی لکھا ہے کہ سویا ہوا ہے, 2 سپاہیوں کے بیچ میں سویا ہوا ہے, اطمینان کی نیند سو رہا. اور لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ اس قید خانہ میں ظاہر ہوا اور قید خانہ کے دروازے پر سخت نفری تھی, پہرے لگے ہوئے تھے. اور لکھا ہے کہ 4 سپاہی اس کے ساتھ تھے اور تاکید کی گئی تھی کہ اس کی حفاظت کرنی ہے. اور لکھا ہے کہ فرشتہ ظاہر ہوا, اس نے پترس کی پسلی پر ہاتھ مارا, بولا اٹھ, چوغا پہن, جوتی پہن. اور لکھا ہے کہ وہ اس کو لے کر قید خانہ کے پہلے حلقے, دوسرے حلقے, تیسرے حلقے, جب شہر کے پھاٹک تک پہنچا تو پترس یہ سمجھا کہ وہ رویا دیکھتا ہے, مگر جب شہر کے پھاٹک تک پہنچ گیا تو اس نے بولا بے شک خداوند نے اپنے فرشتہ کو بھیج کے مجھے ہیرودیس کے ہاتھوں سے, ہمارا خدا فرشتوں کو بھیج کے ہمیں رہائی دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا فرشتوں کو ریلیز کرتا ہے. مرد خدا دانیل نبی جو تھا
وہ دعا کر رہا تھا اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جس وقت اس نے دعا کی اسی لمحے آسمان سے جبرائیل فرشتہ جو تھا وہ ریلیز کیا گیا اس کی جواب کے لیے. مگر یاد رہے کہ اس دنیا کے اندر ابلیس کی حکومت کے اندر ہر ایک ملک ہر ایک شہر کے اوپر ابلیس کا بھی ایک فرشتہ ہے اور وہ ان دعاؤں کو روکتا ہے. اور لکھا ہے کہ جب دانیل نبی نے دعا کی تو فرشتہ اسی وقت نکلا مگر 21 دن تک جو تھا فارس کا موکل اس سے لڑائی کرتا رہا کہ یہ جواب لے کے نیچے نہ جائے. اور پھر لکھا ہے میکائیل فرشتہ آیا, اس نے آ کے فارس کے فرشتے سے جنگ کی اور جبرائیل نیچے آیا اور اسے بولا کہ جس دن سے تو نے دل لگایا میں اسی دن سے آ گیا تھا مگر فارس کے موکل نے رستے میں میرا مقابلہ کیا لیکن میں پہنچا ہوں. ہاللیلویا. آپ کی دعا اگر سچی ہو تو حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو, موکل کیسے بھی کیوں نہ ہو, ابلیسی فرشتے کیسے بھی کیوں نہ ہو, آپ کی دعا کا جواب آتا ہے. خدا قدرت کو نازل کرتا ہے. دوسری بات جو دعا ہے وہ ہمیں روحانی قوت عطا کرتی ہے. دوسری بات, پہلی بات کیا تھی جی؟ دعا فرشتے ریلیز کرتی ہے. دوسری بات, دعا ہمیں روحانی قوت عطا کرتی ہے کہ ہم جسم میں رہتے ہوئے ابلیسی قوتوں کا مقابلہ کر سکیں. کیا لکھا ہے کہ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو مرگی پڑتی تھی اور اس کے باپ نے یسوع مسیح کے شاگردوں کو بولا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مرگی سے بیمار ہے اور شاگرد جو تھے وہ اس کو شفا نہ دے سکے. اور لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے آ کے بولا کہ میں تیرے شاگردوں کے پاس گیا مگر یہ اس کو شفا نہیں دے سکے, مجھ پر رحم کر میرے بیٹے کو مرگی سے شفا دے. اور لکھا ہے یسوع مسیح نے اس کو شفا دی اور جب وہ خلوت میں یعنی اکیلے میں بیٹھے تھے تو شاگردوں نے پوچھا کہ یسوع ہم کیوں نہ کر سکے؟ تو لکھا ہے یسوع نے بولا یہ قسم دعا کے بغیر نہیں جاتی ہے. ہیلیلویا. یعنی جب ہم دعائیا زندگی رکھتے ہیں اس کے وسیلہ سے ہم ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں. یسوع مسیح ہر روز صبح سویرے دعا کے لیے جاتا تھا, اس کی دعائیا زندگی تھی اور اس وجہ سے وہ روحانی عالموں میں روحانی قوتوں کے اوپر غلبہ حاصل کرتا تھا. تیسری اور آخری بات, دعا کیا کرتی ہے؟ دعا جو ہے وہ ہمیں مستقبل کی امید دیتی ہے اور ہمارے مستقبل کو محفوظ کرتی ہے. دارا بادشاہ کے دور حکومت کے اندر مرد خدا دانیل کا واقعہ بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ اس کے نیچے 120 ناظم تھے اور بابل کے اندر 3 بڑے وزیروں کے اندر ایک وزیر دانیل تھا جو اسیری سے وزیری میں آیا تھا. اور لکھا کہ ان وزیروں نے حسد میں آ کے دانیل کے اوپر الزام لگانا چاہا کہ یہ اپنے خدا کی دن میں 3 بار عبادت کرتا ہے. یہ لکھا ہے کہ یہ 3 بار اپنی کوٹھڑی میں جاتا اور اپنی کوٹھڑی کا دریچہ ہیکل کی طرف کھول کر 3 بار دعا کیا کرتا اور اس کے اوپر الزام لگایا کہ یہ اپنے خدا سے دعا نہ کرے بلکہ دارا بادشاہ کی مورت کو سجدہ کرے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ دانیل نے ایسا نہ کیا. اس کے خلاف جتنی بھی دشمنی ہوئی خدا نے اس کو امید دے کہ تو بچا رہے گا. اور تاریخ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی کہ خدا نے اس کی دعا سے اس کے فیوچر کو سکیور کیا. ہیلیلویا. تو دعا ہمیں امید دیتی ہے, دعا ہمارے فیوچر کو سیو کرتی ہے. یہ مرتے دم تک وزیر رہا. ہیلیلویا. غیر اقوام کے اندر وزیر رہا. تو پہلا کام دعا ہے کرتی ہے, دعا آسمانوں سے فرشتوں کو ریلیز کرتی ہے. دوسری بات, دعا ہمیں روحانی قوت دیتی ہے. تیسری بات, دعا ہمیں امید دیتی ہے اور ہمارے مستقبل کو سکیور کرتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک تحقیق کے مطابق اس دنیا کے اندر بے شمار دعائیں اور مختلف طریقے کی دعائیں کی جاتی ہیں. ہمارے مسلمان بھائی دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں, یہودی دن میں 3 بار دعا کرتے ہیں, بدھسٹ جو ہے وہ دن میں 4 بار دعا کرتے ہیں, ہندو دن میں 3 بار پوجا پاٹ کرتے ہیں, سکھ دن میں 3 بار دعا کرتے ہیں. مگر آپ جانتے ہیں کہ ایک تحقیق یہ بتاتی ہے کہ پچھلے 2000 سالوں سے اس دنیا کی مؤثر ترین دعائیں کون سی ہیں؟ مسیحوں کی دعائیں. ہیلیلویا. یہ وہ دعائیں ہیں جو قدرت کے کاموں میں مداخلت کرتی ہیں. یہ وہ دعائیں ہیں جو روحانی عالموں میں ہر وقت ہلچل مچا کے رکھتی ہیں.
روحانی عالم میں ابلیسی قوتیں کسی اور مذہب کی دعا سے پریشان نہیں ہوتی. اگر ان کو پریشانی ہے تو وہ مسیحوں کی دعا سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیحوں کی دعا زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے کی جاتی ہیں اور اس میں فتح ہے. ہیلیلویا. ایک تحقیق بتاتی ہے کہ صرف اور صرف پچھلے 2000 سالوں میں یہی دعائیں ہیں جن سے بے شمار معجزات ہیں. آپ جانتے ہیں ایک بڑی خاص بات بتاتا ہوں آپ کو کہ یسوع مسیح خداوند جو خدا کا بیٹا ہمارے لیے خدا ہے. آپ کسی ریلیجن کو اٹھا کے دیکھ لیں, ابلیس گرو نانک کے پاس نہیں آیا تھا آزمانے کے لیے. ابلیس کسی سکھ پنڈت کے پاس بھی نہیں آیا تھا اس کو آزمانے کے لیے. نہ ابلیس حضرت محمد صاحب کے پاس آیا تھا اس کو آزمانے کے لیے. ابلیس صرف ایک ہی ذات کو آزمانے آیا تھا اور وہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی ذات تھی. ہیلیلویا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی وہ جانتا تھا کہ یہی ہے جس کے نام سے مجھے شکست ہے. وہ جانتا تھا کہ یہی ہے جس کے نام میں فتح ہے. وہ جانتا تھا کہ یہی ہے جس کے نام سے لوگوں نے مجھے جتیاں مارنیاں نے. اس لیے وہ خود پوری بائبل دیکھ لیں, پوری بائبل میں ابلیس خود کسی کو آزمانے نہیں گیا. آدم کے پاس سانپ گیا تھا, مگر یسوع مسیح کے پاس مذاہب میں صرف ایک ہی نام ہے یسوع مسیح, جس کے پاس ابلیس خود چل کر آیا کہ اس کو آزمائے, اور اس نے آزمایا اور شکست خوردہ ہوا. یسوع مسیح ناصری فتح مند ہوا کیونکہ وہ ایک دعائیا زندگی رکھتا تھا. اگر آپ آج اپنی زندگی میں فتح یاب ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کا کلیہ بتاتا ہوں کہ اپنی زندگی میں دعا کریں. مسلمانوں کے پاس 5 وقت کی نماز ہے, یہودیوں کے پاس 3 وقت کی دعا ہے, اور بہت سے مذاہب مختلف اوقات پر دعا کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کو دعا کے لیے جگہ بھی چاہیے. مسلمان مسجد میں جاتے ہیں, ہندو جو ہیں وہ پوجا پاٹ کے لیے مندروں میں جاتے ہیں, ہم بھی چرچ میں آتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ ایمانداروں کے پاس ایک پریویلیج پتہ کیا ہے کہ ہماری دعا کا وقت کوئی نہیں ہے. افسیوں کا خط نکالنے کیا لکھا ہے؟ افسیوں کا خط اس کا 6 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے, سنیں, ہر وقت اور ہر طرح سے. کیا لکھا ہے جی؟ ہر وقت, یعنی 3 ٹائم نہیں, 5 ٹائم نہیں, 6 ٹائم نہیں, 8 ٹائم نہیں, کہتا ہے ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو, اور اس غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے دن میں گھنٹہ دعا کیا کرو, یا ہفتے میں ایک بار دعا کیا کرو, یا سال میں ایک بار. کیا لکھا ہے جی؟ بلا ناغہ دعا کیا کرو, وداؤٹ سیزنگ, یعنی بغیر آرام کیے ہمیں اسپرٹ کے اندر ہر وقت دعا کرتے رہنا ہے. ہمیں پریویلیج دیا گیا ہے ہولی اسپرٹ کے وسیلہ کہ ہم اسپرٹ کے اندر جیسے بھی حالات میں کیوں نہ ہوں, چاہے ہم اپنے آفس میں ہیں, ہم اپنے کاروبار پر ہیں, ہم ڈرائیو کر رہے ہیں, ہم کسی رشتہ دار کے پاس ہیں, ہم باہر گھومنے پھرنے گئے ہیں, ہم اسپرٹ میں دعا کرتے رہتے ہیں. اور یہ پریویلیج کسی کے پاس نہیں, صرف مسیحوں کے پاس ہے کہ وہ ہر وقت ہر طرح سے دعا میں مشغول رہتے ہیں. اور جب ہم ہر وقت ہر طرح سے دعا میں مشغول رہتے ہیں, یاد رہے کہ ہماری دعائیں عالم بالا پر پہنچتی ہیں. کوئی ایسی دعا نہیں اس کا جواب نہ آئے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی, یہ بات کر کے ختم کروں گا. اس نے بولا کہ ہماری دعائیں رکتی کیوں ہیں؟ کہتا ہے بحالی میں تب دیر ہوتی ہے جب ہماری دعائیں جو ہیں وہ زوال پذیر ہوتی ہیں. بحالی میں تب دیر ہوتی ہے جب ہماری دعائیں زوال پذیر ہوتی ہیں, یعنی ہماری دعاؤں میں کمیاں ہیں تب بحالی دیر سے ہے. پر اگر ہماری دعائیں آسمان تک پہنچ رہی, کیا لکھا ہے کہ کلیسیا بدلو جان دعا کر رہی ہے. پطرس کہاں ہے؟ پطرس سویا ہوا ہے, مگر خدا نے کلیسیا کی دعاؤں سے فرشتہ بھیجا اور پطرس کو رہائی بخشی. ایسی کئی مثالیں ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے ایمانداروں کی دعاؤں کا جواب دیا اور خدا نے ان کو رہا کیا. میرا ایمان ہے کہ ہم ایماندار ہیں,
हमारा भी वही खुदा है जो पतरस का है, हमारा भी वही खुदा है जो यूना का है, हमारा भी वही खुदा है जो दानियल का है, हमारा भी वही खुदा है जो इब्राहिम का है, हमारा भी वही खुदा है जो याकूब का और यूसुफ का और बनी इसराइल का और ईमानदारों का है। वो खुदावंद आज भी इस जगह पर मौजूद है। फर्क सिर्फ ये है कि हम उसके साथ, यहूदी कौम जो थी वो उसको पुकारती थी और रूहुल कुदस आता था वक्ती तौर पर। आज रूहुल कुदस जो है वो मेरे और आपके अंदर सरायत करता है। हालेलुया। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम जहां भी होंगे हम दुआ करेंगे, हमारी दुआ का जवाब आएगा। अगर वो दुआ जो है वो एक जगह पे लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्यों? क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। तो बहुत दफा हमारी दुआएं क्यों पूरी नहीं होती? क्योंकि उसके पीछे जो है थॉट प्रोसेस गलत होता है, नीयत गलत होती है। लेकिन जब हम साफ नीयत से किसी भी काम, किसी भी बात के लिए दुआ करें, तो मेरा ईमान जाती तजर्बा है कि खुदावंद दुआ को सुनता है, जवाब देता है, अपने फरिश्तों को भेजता है, अपने लोगों को आजादी बख्शता है। प्रेज गॉड। खुदा हम सबको बरकत दे जी।